السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان جعفر، میئر آن لائن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس وقت ہم ہیں چمن میں۔ پاکستان افغانستان کے بارڈر پر واقع چمن بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ پاکستان کی میڈیا تاریخ میں پہلی بار ایک مکمل پروگرام چمن کے مسائل پر ہونے جا رہا ہے۔ پہلے ہم شہرنامہ دیکھتے ہیں، اس کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں۔ بلوچستان میں سیاسی جماعتیں وفاق سے حقوق اور اختیارات کا مطالبہ کرتی ہیں، لیکن جب یہ اختیارات انہیں حاصل ہو جاتے ہیں تو ان کو نچلی سطح یہ منتقل کرنا گوارا نہیں کرتے۔ چمن صوبے کا دوسرا بڑا تجارتی شہر ہے جس کی آبادی تقریباً 12 لاکھ ہے، لیکن ماضی کی حکومتوں نے کبھی یہاں کے مسائل حل کرنے پر توجہ نہیں دی۔ ٹوٹی پھوٹی سڑکیں، گندگی کے ڈھیر، پانی کی عدم فراہمی اور بے انگم ٹریفک یہاں کی پہچان رہا ہے۔ بلدیاتی نظام کی بحالی کے بعد صورتحال میں بتدریج بہتری آنا شروع ہو گئی ہے۔ ٹریفک کو روانی سے چلانے کے لیے سڑکوں کو ون وے کیا جا رہا ہے۔ گلیوں، نالیوں اور سڑکوں کو پختہ کرنے کا عمل بھی تیزی سے جاری ہے۔ شہریوں کو پینے کا صاف پانی کی فراہمی کے لیے آبنوشی اسکیمیں شروع کی گئی ہیں۔ فنڈز کی فراہمی متواتر سے جاری رہے تو آئندہ چند برس میں چمن شہر کا نقشہ بدل سکتا ہے۔ اسمبلیوں میں بیٹھے عوام کے منتخب نمائندے بلدیاتی اداروں کو نہ جانے کیوں اپنے لیے خطرہ محسوس کرتے ہیں۔ اگر کسی حلقے میں چیئرمین، ناظم یا کونسلر کام کراتے ہیں تو اس کا سرا بھی صوبائی حکومت کو ہی جائے گا۔ کریڈٹ لینے کے چکر میں عوام کے مفادات کو نقصان پہنچانا کسی طرح بھی علاقے کے لیے اچھا شگون نہیں۔ محمد اصغر اچکزئی، آج نیوز، چمن۔ شہرنامہ آپ نے دیکھا چمن کے حوالے سے۔ اس وقت ہم میونسپل کارپوریشن کے دفتر میں موجود ہیں اور آپ کی ملاقات کرائیں گے چمن کے میئر صلاح الدین اچکزئی صاحب سے۔ سر السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ بہت خوشی ہو رہی ہے چمن آ کر، اور آپ بھی یہاں موجود ہیں، ڈپٹی میئر بھی یہاں پر ہیں، کونسلرز موجود ہیں، اور موسم بھی بہت اچھا ہے۔ آپ ویسے ہم دیکھ رہے ہیں تختی پہ چیئرمین لکھا ہوا ہے، تو ہم جو ہے وہ میونسپل کارپوریشن چیئرمین کہیں آپ کو یا میئر کہیں؟ بیسیکلی پورے دنیا میں جہاں پر کارپوریشن ہوتے بلدیاتی نظام میں وہاں اس کو میئر کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ لیکن ہمارے جو صوبائی گورنمنٹ نے جو ایکٹ بنایا ہے اس ایکٹ میں میئر کی بجائے غلطی سے اس کو چیئرمین لکھا گیا ہے۔ اچھا، تو غلطی درست کرنے کی ضرورت ہے، آپ جی سمجھتے ہاں، ہیں؟ ابھی ہم نے نظر ثانی کے لیے اپنے سفارشات بنائے ہیں، تو ہو انشاءاللہ ہو جائے گا، اس اسمبلی اجلاس میں اس کی منظوری ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو فرمائیے چمن کے حوالے سے سب سے پہلے تو پاکستان میں، دنیا میں آپ کو دیکھا جا رہا ہے، کیا انفارمیشن دینا چاہیں گے اس شہر کے حوالے سے؟ پہلے سب سے پہلے تو آج ٹی وی کا اور آپ کی ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے چمن جیسے شہر میں جو پاکستان کے کونے پر آباد ہے یہاں آ کر یہ تکلیف کیا ہمارے مسائل اجاگر کرنے کے لیے۔ تو اس کے بعد چمن جیسا کہ پورے پاکستان کو معلوم ہے ایک تاریخی شہر ہے، اور یہ تجارت کے حوالے سے بڑا جانا پہچانا نام ہے چمن شہر کا، اور پاکستان کے جو انکم ہے اس میں چمن کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، اور شاید آبادی کے لحاظ سے پاکستان میں یہ پہلے نمبر پر ہے۔ لیکن ادھر جو لوگ کہتے ہیں کہ کراچی پہلے نمبر پر ہے، اس کی آبادی زیادہ ہے، لیکن اگر آبادی کے حساب سے تناسب رکھا جائے تو چمن کا انکم پاکستان کے جو فیڈرل گورنمنٹ کے خزانے میں جا رہے وہ پورے پاکستان میں ہر شہر سے زیادہ ہے۔ بالکل بالکل، چمن کیونکہ کم آبادی کا شہر ہے اور ریونیو بہت زیادہ جنریٹ ہو رہا ہے اور بارڈر کی وجہ سے۔ بالکل سر، آبادی بتائیں گے، آبادی اس شہر کی کتنی ہے، اور آپ کے انڈر جو ہے وہ کتنے کونسلرز موجود ہیں، ریزرو سیٹ پہ کتنے لوگ ہیں؟ 2011 میں جب ہم نے خانہ شماری کیا اس حساب سے جو ریکارڈ پر ہے چمن کی آبادی پورے ڈسٹرکٹ کا 21 لاکھ بنتا ہے، 21 لاکھ سم تھنگ، اور چمن کا آبادی اس میں 12 لاکھ ٹھیک ہے جو خانہ شماری اور مردم جو شماری۔ میئر ہیں آپ کے انڈر کتنی آبادی آتی ہے؟ چمن یہ تو تحصیل کی بات ہم نے کی، پھر بھی اس میونسپل کارپوریشن کی جو آبادی ہے وہ ہمارے حساب سے جو خانہ شماری کے حساب سے وہ 6 لاکھ کے لگ بھگ ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں 42 کو وارڈ ہے، 62 ہمارے کونسلر ہیں جس کے زیادہ تر تعداد آج موجود ہیں۔ 29 جون 2015 کو آپ نے حلف اٹھایا، جی تو اس وقت سے لے کے اب تک جو ہے چمن میں تو آپ نے، کیونکہ آپ کو پہلے بھی تجربہ رہا ہے، پہلے بھی آپ ناظم رہے ہیں،
تو ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے بڑی خدمت کی ہوگی چمن کو، یا مسائل درپیش ہیں پورے ملک کی طرح اختیارات کے، وسائل کے؟ ہم نے جب 29 جون کو چارج سنبھالا، ہم اور ہمارے جو ٹیم ہے یہ، اس وقت بھی کافی مشکلات ہیں ہمارے لیے، خاص کر شہر میں کمرشل ایریا میں پانی کا جو آبنوشی کا نظام ہے وہ انتہائی مشکل حالات میں تھا۔ دوسرا جو بڑا مسئلہ تھا وہ صفائی کا تھا۔ تو اب اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے کونسلر بھی ہے، شہری بھی ادھر حاضر ہے، یہ سب گواہ ہے کہ شہر میں جو پانی کا سسٹم ہے وہ 90% پر اب رسانی یا آبنوشی کا نظام ہم نے ٹھیک کر لیا۔ جی چلتے ہیں آگے کی طرف بڑھتے ہیں، اور ہم جو ہے اب جائیں گے مختلف بازاروں میں جہاں کچھ ترقیاتی کام ہو رہے ہیں وہ دیکھیں گے، جہاں کچھ صفائی ہوئی ہے، سیوریج کا نظام بہتر ہوا ہے، جہاں پانی نہیں آ رہا تھا پانی آنے لگ گیا ہے، اور جہاں مشکلات ہیں وہ بھی جانیں گے، اور عوام کے سامنے بھی کھڑا کریں گے، عوام کی عدالت میں بھی آپ کو کھڑا کریں گے، اور عوام سے بھی پوچھیں گے کہ انہیں میئر سے کیا شکایتیں ہیں۔ یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے دفتر کے باہر اتنی بڑی تعداد میں کارز کھڑی ہیں، کیا وجہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ میونسپل کارپوریشن کے پاس اپنی زمین نہیں ہے کار پارکنگ کے لیے۔ شہر میں جو گاڑیوں کا ایک گمبھیر صورتحال ہے، ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے لیے بنا ہوا ہے، تو باعث مجبوری ہم نے یہ جو کارپوریشن ایریا کے اندر ہمارا پراپرٹی ہے اس میں کار پارکنگ بنائی ہے، جو اپنا فیس دیتے ہیں جو ہمارے خزانے میں جمع ہوتے ہیں، اور یہ گاڑی صبح آتی ہے پھر شام کو جاتی ہے۔ لیکن شہر میں گاڑیوں کا اتنا رش ہے کہ اس طرح کم از کم 3، 4 یا 5 پارکنگ ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، جو ہمارے پاس زمین نہ ہونے کی وجہ سے، جس میں ڈی سی صاحب سے بھی بات کی، اپنے منسٹر سے بھی بات کی کہ ہمارے لیے زمین کا کوئی طریقہ نکال۔ ٹھیک ہے جی، آئیے چلتے ہیں آگے کی طرف۔ کیا کر رہے ہیں، کچھ افتتاح کرنے جا رہے ہیں کیا اس وقت؟ اچھا، جو میں نے پہلے بتایا کہ اب نوشی کا نظام جو ہم ابھی ٹھیک کر رہے ہیں یا کچھ کیا ہے، اس میں شہر میں جو ہمارا واٹر سپلائی نظام ہے ان کے لیے 4 واٹر اوور ہیڈ ٹینک بنا رہے ہیں، اس میں ایک یہ ہے جو ابھی اس پر کام جاری ہے، انشاءاللہ یہ بھی 2 ہفتے میں کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اس کے اوپر ٹینک رکھنا ہے پانی کے لیے جو آبنوشی نظام ہے، ٹھیک ہے، اس کا ایک حصہ یہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس سے کیا فائدہ ہوگا، کتنی بڑی آبادی کو فائدہ ہوگا اس سے؟ یہ جو مسئلہ تو ادھر بجلی کا ہے، ٹھیک ہے، جب بجلی ہو ہمارا واٹر سپلائی چلتے رہے تو ہم انشاءاللہ پانی دے سکتے ہیں۔ ہمارے 6-7 واٹر سپلائی ہے، اس کا سسٹم، شیڈول، ٹائم ٹیبل سب کچھ برابر کیا ہے۔ ادھر چمن شہر میں 8 گھنٹے بجلی ہوتا ہے ڈیلی۔ اچھا، جہاں اس 8 گھنٹے کے حساب سے جتنا پانی ہمیں ملتا ہے وہ ہم اس کو اس 8 گھنٹے کا کوئی ٹائمنگ ہے کہ کیا ٹائمنگ؟ ان کا تو اپنا مالے ہیں، ہر مالے کے لیے 1-1 گھنٹہ ٹائم ہم رکھتے ہیں۔ کہیں پر جب پانی کا مشکل ہو یا بجلی کا مشکل ہو، ایک نہ دوسرے دن ہم مالک کو۔ اور بجلی کا ٹائمنگ کیا ہے؟ 8 گھنٹے جو بجلی 8 گھنٹے سٹی ایریا میں 8 گھنٹے بجلی ہوتا ہے، یعنی کنٹینیوس 8 گھنٹے چلتی ہے یا اس میں بھی گیپ ہے؟ اس میں 4 گھنٹے صبح کے ٹائم ہوتا ہے، 4 گھنٹے پھر شام کے ٹائم ہوتا ہے۔ اچھا، جہاں تو یعنی 8 گھنٹے جو ہے وہ بجلی ہے اور 16 گھنٹے بجلی غائب ہے چمن کے اندر۔ جہاں اس میں یہ مسئلہ ہے رضوان صاحب، جب سٹوریج ہمارے پاس نہیں ہوتا تھا تو جب بجلی ہوتا تھا ہم اپنا واٹر سپلائی جاری رکھتے ہیں۔ ابھی ہمارے پاس سٹوریج بھی ہوگا، اس میں جب بجلی نہیں ہوگا یہ سٹور سے ہم پانی سپلائی کریں گے۔ اچھا، ایک بڑی خوشگوار حیرت بھی ہوئی مجھے یہاں پر چمن میں آ کر کہ جگہ جگہ سولر پینل جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں۔ تو اب جو ہے آپ لوگ سورج کی روشنی سے اپنی مدد آپ کے تحت بھی بجلی پیدا ہو رہی ہے۔ وہ پلان بھی ہے ادھر منسٹر کے فنڈ میں ہم نے رکھے آس پاس، وہ تجربہ بھی کیا ہے، کامیاب بھی ہے۔ تو اس پر ابھی آنے والے ٹائم میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ کارپوریشن میں بھی یہ سولر سسٹم شروع کر لیں۔ آپ کی ملاقات ڈپٹی میئر حاجی عبید اللہ اچکزئی صاحب سے بھی کرواتے ہیں۔ السلام علیکم جی جناب حاجی صاحب، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ۔ سب سے پہلے تو آپ سب لوگوں کو، آپ میئر ہیں، آپ ڈپٹی میئر ہیں، کونسلر یہاں موجود ہیں، اس کرسی پر، اس عہدے پر آنے پر مبارکباد بھی ہماری طرف سے۔ خیر مبارک۔ سب سے پہلے آپ آج ٹی وی کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اتنی دور دراز سے آ کر ہمارے چمن کے مسائل کو ٹی وی کے اوپر، میڈیا کے اوپر اجاگر کیے ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ جمہوریت کا ثمر تو یہی ہے نا کہ جو جہاں رہتا ہے اس کے دروازے پہ اس کے مسئلے حل ہوں، اور وہ آپ ہی لوگ کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ کچھ امید رکھتے ہیں کہ ایسا ہوگا بھی آگے؟ جی بالکل، جب میڈیا ہمارے ساتھ ہو، عوام ہمارے ساتھ ہو، صوبائی حکومت ہمارے ساتھ ہو، تو انشاءاللہ لوگوں کے مسائل کے دلی اس پر حل ہی ہوں گے۔
कोई शिकायत नहीं है भाई, सब कुछ ठीक है। ये सारे काउंसलर जी। अपने बंदे नारे लगा रहे हैं, शिकायत हजार शिकायत है, कौन सी शिकायत हम सुनाएं आपको। सियासत में क्यों आए और क्या वजह थी, कब आए, कैसे आए? 83 को एफए मैंने किया, तो वहाँ से जब स्टूडेंट से हम फारिग हो गए उसी वक्त से हम पश्तूनख्वा इमरान पार्टी के एक रुकन की हैसियत से काम कर रहे हैं। ऐसी क्या वजह थी कि आपका ही इंतखाब हुआ और अब आप चमन के, मैं कहूँगा कि मेयर हैं, रखवाले हैं, निगहबान हैं? पार्टी में कोई एक तंजीमी सिस्टम होता है, एक डिसिप्लिन होता है, उसके एतबार से पार्टी के जो अकाबरीन होते हैं, जो सरबराहान होते हैं, वो जब फैसले करते हैं तो वो उन लोगों के हक में करते हैं जो कोई आवाम की नुमाइंदगी कर सके या आवाम की खिदमत कर सके। पश्तूनख्वा अवामी मिली पार्टी जो कि इस वक्त हुकूमत का हिस्सा है और कोलिशन में आप मौजूद हैं बलूचिस्तान में, तो अपनी सियासी जमात से आप मुतमईन हैं, इनकी कारकर्दगी से? यहाँ पर सबसे जो बेहतरीन काम जिसको हम कारनामे भी कहते हैं और आगे भी शायद आगे वाले हुकूमतें भी इसको एक मिसाल बनाए, खासकर एजुकेशन में जो 24% बजट में के लिए फंड रखे, इसके साथ साथ हमने स्कूल बनाए, हमने यूनिवर्सिटी बनाई है, मेडिकल कॉलेज बनाए, ज़रूरी कॉलेज, ज़रूरी यूनिवर्सिटी बनाए। जी मेयर साहब फरमाइए, हम किस अच्छा, ये हमारे चमन के जो 3 मेन रोड है, अच्छा, उसमें एक रोड ये माल रोड है, ये ताज रोड है, फिर साथ वाला ट्रंच रोड है। ठीक है। इधर ये पार्किंग का जो बड़े मुश्किलात है हमारे लिए, हाँ। इसके के लिए और शहर की खूबसूरती के लिए, हाँ। इनको हम अभी डबल वे कर रहे हैं, जिसका खुदाई आप देख रहे हैं, ये खुदाई जो हो रहा है, हाँ, हाँ। ताकि ये इस साइड वाले अपने रोड पर चले जाए, उस साइड वाले अपने। अच्छा, ये डबल रोड हो रहा है। ये डबल रोड। दरमियान में आप क्या लगाएंगे? फुटपाथ लगाएंगे? नहीं, दरमियान में हम क्यारी लगाना है, फूल लगाना है, दरख्त लगाने हैं। ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ये शहर भी खूबसूरत हो जाएगा और हमारा जो शहर के जो गाड़ियों का मसला है उसमें भी कुछ। अच्छा, इस रोड की क्या अहमियत है? ये हमारा जो कारोबारी रोड है 3-4, हाँ। उसमें ये एक मेन रोड है, इस पर हमारे बैंक भी है, प्लाजे भी है, कारोबार भी है, हाँ। तो ये इसको ताज रोड के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल। और ताज रोड पे जब हम आए हैं या पूरे शहर में घूम रहे हैं, तो जैसे मैं पहली बार आया हूँ, तो मेरे लिए बहुत हैरत की बात यह है कि ये एक बड़ा शहर है, छोटा शहर नहीं है। बिल्कुल, यानी बहुत कुछ है इस शहर के अंदर देखने के लिए। जी हाँ। तो आप चाहते हैं कुछ यहाँ पे कुछ सयाह भी आए और इस शहर को विजिट करें? बिल्कुल आते हैं। हमारे साथ अजहर अचकजई मौजूद हैं, आज न्यूज़ के रिपोर्टर हैं, जर्नलिस्ट हैं। जनाब फरमाइए कि चमन के क्या बड़े मसाइल हैं? यहाँ पर जो है खासकर ये तो मेन जो है अबनोशी का मसला था, अभी जब ये हुकूमत आया हुआ है काफ़ी हद तक हल हो चुका है, और इसके अलावा बहुत से ट्यूबवेल लगे हुए हैं और यहाँ पर जो है रोड हैं, स्कूलें हैं, लेकिन उस पर भी अभी काम जारी हैं। और इसके अलावा यहाँ पर गोश्त का बहुत बड़ा मसला है। गोश्त जो है यहाँ पर फ्रेश गोश्त नहीं मिलते हैं, अक्सर जो गोश्त है वो कोयटा से लाते हैं, वहाँ पर ज़िब्बा गोश्त लाते हैं, यहाँ पर तक बेल नहीं छोड़ते हैं। आपके सामने है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई इसके लिए मतलब जो मक्खी बैठते हैं, इसे बीमारियाँ फैलती हैं, इसके लिए कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं। मेरे से कुछ है कि यहाँ पर छापे लगा दें और इनके मतलब जो कसाब हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर लें। हमने देखा है खासतौर पे वो इलाके जहाँ पख्तूनों की अक्सरियत है, वहाँ गोश्त के अलावा कुछ और है नहीं खाने को, ज्यादातर लोग गोश्त ही खाते हैं, और वो भी अगर साफ नहीं होगा मेयर साहब, तो फिर जो है कैसे आप समझते हैं कि इनकी सेहत जो है बेहतर रह सकती है? जब कोई शिकायत होता है किसी कसाब का किसी दुकान पर, उस पर हम छापे भी लगाते, जुर्माने भी करते, और कई बार इनके गोश्त बज़रिया पुलिस हमने जब्त भी किया है। मेयर साहब 25 मार्च को इस साल आपने ये इफ्तिताह किया है और ये कम्युनिटी हॉल बनाया है अक़लियत के लिए, इसकी क्या वजह है? अच्छा, इधर चमन में अक़लियत भी है, इधर हिंदू बरादरी है, ज़्यादा तादाद में ईसाई बरादरी है, तो हम अपने पार्टियों में उसके मेंबर भी है हर पार्टी में, तो अक़लियतों का एहतराम भी हम करते हैं, उनको फंड भी देते हैं। ठीक है। तो ये इनका एक मंदिर है, इनके लिए कम्युनिटी हॉल इन्होंने तजवीज़ किया था, जिसकी हमने मंजूरी भी दी और इंशाल्लाह अभी बन गया है, जो 13,70,000 रुपये इस पर लागत है। तो ये आपके सामने ये हिंदू बरादरी के लिए बना है। ये काबिल तहसीन अमल है जो आपने किया है चमन में। जी हाँ। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं।
تو بازار میں گھوم رہے ہیں اور اپوزیشن یہاں پر آ گئی. آپ کس سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں؟ میں پاکستان مسلم لیگ نون سے میرا تعلق ہے. تو مسلم لیگ نون کی تو حکومت ہے بلوچستان کے اندر. بلوچستان کی حکومت الگ ہے, بلدیات کا الگ ہے, لیکن بلدیات اتنا یہاں تک محدود ہے کہ ہمارے ڈسٹرکٹ میں تحصیل چمن میونسپل کارپوریشن میں 6 کروڑ سے زیادہ کی رقم آئی ہے. اس میں تقریباً یہ 6 مہینے پہلے ہم نے بجٹ پیش کیا. بجٹ سے اب تک جو لاگت خرچ ہوئی ہے وہ بہت کم ہے. لیکن دوسری اصل بات یہ ہے کہ ہمارے جو بلدیاتی سسٹم میں جو چیئرمین صاحب آئے ہوئے بجٹ کے بعد ہمارا کوئی اجلاس تک نہیں ہوا ہے, نہ کوئی پوچھنے والا ہے, نہ ہمارے کونسلروں کو کسی نے پوچھا ہے. امن امان تو بلدیاتی نمائندوں سے اس کا پوچھنا چاہیے, لیکن آج تک کسی نمائندے کو پوچھا نہیں گیا ہے. جی میئر صاحب جواب دیں ذرا انہیں. میں نے کہا تھا نا عوام کی عدالت میں آپ آ گئے ہیں. جی یہ ہے کہ ابھی امن و امان کا تعلق میونسپل کارپوریشن یا بلدیاتی سے ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. وہ سسٹم ہم نے آپ کو بتا دیا کہ یہ سسٹم ہی ختم ہوا ہے جو انتظامیہ اور لا اینڈ آرڈر ناظمین کے پاس ہوتا تھا. ٹھیک ہے. تو پولیس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے؟ پولیس آپ کے انڈر نہیں آتی ہے؟ ایف سی آپ کے سے آپ سے کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے؟ یہ ضرور نہیں ہے. رول کی بات الگ ہے. اگر عوام اپنی کمیٹیاں بناتی ہے امن امان کے لیے تو عوامی نمائندے کس چیز کے لیے؟ اب مجھے آپ بتائیں کہ بلدیات میں جو چیزیں انڈر ان کے آتی ہیں جیسے پانی ہے, سیوریج ہے, ترقیاتی کام ہے, اس پر جو ہے وہ آپ کیا کہیں گے؟ ترقیاتی کام تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں تاج روڈ پہ ابھی کھدائی ہوئی ہے ڈبل وے کی. تو ڈبل وے جب تک آپ جو یہاں پہ روڈ پہ تڑے بنے ہوئے ہیں آپ اس کو نہیں گرائیں گے, ٹریفک سسٹم صحیح نہیں کریں گے. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں سارا روڈ بند ہے. روڈ تو کھلا ہوا ہے, روڈ کہاں بند ہے؟ نہیں بند ہے, آپ چیک کر لیجیے, یہ سارا روڈ بند ہے. اچھا بتائیں جناب, عوام سے ہم جاننا چاہیں گے یہاں جو لوگ موجود ہیں کیا مسائل ہیں. میئر صاحب کو ہم آپ کی عدالت میں لے کر آ گئے ہیں, کیا ان سے سوال کرنا چاہیں گے؟ ہم بولتے ہیں ہمارے شہر میں امن امان نہیں ہے, روڈ بھی نہیں ہے. ہمارے زنانہ بازار میں بیکری ہے, ادھر ایک روڈ ٹوٹا ہوا تھا کتنے دنوں سے, جو آدھے رکشے نیچے گر رہے تھے, موٹر سائیکلنگ گر رہے تھے, 2 عورتیں گری, ان کی ٹانگیں ٹوٹ گئی. دفتری اوقات کے بعد اس روڈ میں ہمارا اپنا نجی دفتر ہے, ادھر بھی لوگ آتے ہیں ہمارے پاس, ان کے مسائل ادھر بھی ہم ٹیلی فون نمبر وغیرہ بھی رکھا ہے آپ نے؟ کمپلین سینٹر بھی کوئی بنایا؟ کمپلین سینٹر نہیں رکھا ہے, اس وجہ سے نہیں رکھا ہے کہ ہمارا تعلق اسی شہر سے. ٹھیک ہے. ہم ہر وقت یہاں پر موجود ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. دن کو بھی ادھر شہر میں, رات کو بھی شہر. یہاں پر ایک بڑی تعداد میں بازار ہے, لوگ جمع ہو گئے ہیں, تو میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ میئر صاحب آپ کے ساتھ موجود ہیں. پورے بلوچستان میں, پورے پاکستان میں, دنیا میں یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے. تو اگر آپ کو کوئی شکایت ہے میئر سے تو ہمیں بتائیں, ابھی ہم آپ کا سامنا کرواتے ہیں میئر صاحب سے, اور آپ کی شکایت, آپ کا مسئلہ جو ہے وہ بھی حل کرواتے ہیں. کوئی ہے جناب ادھر یہاں پہ؟ کوئی شکایت نہیں ہے بھائی, سب کچھ ٹھیک ہے؟ یہ سارے کونسلر اپنے بندے نعرے لگا رہے ہیں, شکایت ہزار شکایت ہے, کون سی شکایت ہم سنائیں آپ کو؟ کوئی بتا دے پانی کا سسٹم صحیح ہے. ایک منٹ ذرا ان سے کسی اور لوگوں سے پورے سال میں ایک اجلاس بھی نہیں کیا ہے, آپ اسے پوچھ لیں. ذرا اجلاس کی بات بتائیں. یہ جو آپ کی اپوزیشن کے لوگ ہیں یہ بول رہے ہیں آپ نے کوئی بیٹھک نہیں لگائی, کوئی اجلاس نہیں کیا, ان کی نہیں سنی, آفیشیلی طور پہ سنتے تو ذرا اچھا رہتا. یہ ہم نے درخواست 4 مہینے 5 مہینے پہلے جمع کیا ہوا ہے. عطاءاللہ خان اور ان کا ٹیم موجود ہے. یہ اس میں کچھ کنجوسی کر رہا ہے, میڈیا والا اس میں گواہ ہے. جب ہم انہیں اجلاس بلایا, انہوں نے جو ہنگامہ کیا, جو ہمارے فرنیچر توڑے, جو بد اخلاقی کی, جو گالیاں دی, اس وجہ سے ہمارے جو اکثریت تو ہمارے پاس ہے. ہم ابھی 62 کے ایوان میں ہمارے 47 ممبر ہیں. جب ہمارے سب کچھ ٹھیک ہے, پھر ان کے جو بد اخلاقی ہے, ان کا جو وہ اخلاق والا دائرہ ہے وہ انہوں نے پار کر لیا. ٹھیک ہے. اچھا میں جی ان کی بات میں خراب ہوں اور خراب ہوں. اصل بات یہ ہے کہ جس دن اجلاس تھا بیٹھک میں اجلاس کوئی کر رہے ہیں, اپنے مہمان خانے میں کوئی اجلاس کر رہے ہیں. ہم نے جب اجلاس میں اپنا آواز اٹھانا شروع کیا, ان لوگوں نے بجٹ پہ ہمارے سے کوئی تجاویز نہیں لیا تھا, ہنگامہ ہو گیا اجلاس میں. قومی فرنیچر توڑا بھائی, قومی اسمبلی میں احتجاج ہوتا ہے یا نہیں؟ فرنیچر تو وہاں نہیں توڑتے سر, تھوڑے نہیں ہم نے فرنیچر, جب ہمیں گریباں سے پکڑے جاتے ہیں کونسلر ہمارے. اچھا میں آپ سے کہنا چاہوں گا, عطا صاحب میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ آپ مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں یہاں پر, اور مسلم لیگ نون کی وفاق میں بھی حکومت ہے, آپ کے صوبے میں بھی حکومت ہے, تو آپ جو ہیں وہ اپنے میئر کے جو اکثریت سے آئے ہیں
पश्तूनख्वा अवामी मिली पार्टी से ये हैं, और डिप्टी मेयर जो हैं ये आपको आप किस पार्टी से? जमीयत उलमा इस्लाम से ये मौजूद हैं। तो जो लोग अक्सरियत में आ गए हैं, मेजॉरिटी से आ गए हैं, जिन्हें अवाम ने ज्यादा वोट दिए हैं, तो आप इनसे महाजराई के बजाय इनका हाथ पकड़ें, भाई जरा गले मिलाएं जरा दोनों पोजीशन को, और मेयर साहब को चले जी हम तो सारा दिन इकट्ठे होते अच्छा बस ठीक है जी। तो इसे तो यहाँ पे अपोजिशन जो है वो ठीक है, आवाज उठानी चाहिए, लेकिन जो है शहर की बेहतरी के लिए अपोजिशन ने और हुकूमत ने और अवाम ने और बिजनेस कम्युनिटी ने और सबने मिलकर काम करना है। हैं। लीडर इतना कंजूस है, इनके घर का पानी भी हमने सेट कर लिया। अच्छा। इनके घर के पानी का निजाम भी हमने बराबर जब इतना कंजूस है, ये नहीं मानते। और का घर का काम पानी सही होगा जब मेरे घर ठीक है, बहुत शुक्रिया मेरे भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अब और कुछ इलाकों में जाते हैं, थैंक यू। इमाम साहब मुझे फरमाएं कि आप इस बात के हामी हैं और जुम्मे के खुतबों में आप ये कहते हैं अपने सुनने वालों को कि अपनी बच्चियों को भी पढ़ाएं, तालीम दें ज्यादा। हमेशा मिंबर पे यही बात रही है कि जिस तरह बच्चों को पढ़ाना लाजमी है, बच्चियों को पढ़ाना भी लाजमी है। रिहायशी इलाके में आ गए हैं चमन के, तो यहाँ पर अवाम भी मौजूद है, दुकानदार भी हैं इधर। तो मैं खतीब साहब भी, अस्सलाम वालेकुम जी, जामा मस्जिद के खतीब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर मेयर साहब के साथ हम घूम रहे हैं आज, और पूरी दुनिया को आज चमन दिखा रहे हैं कि लोग चमन देखें। पहली बार पाकिस्तानी मीडिया में कोई एक प्रोग्राम चमन में हो रहा है, और खासतौर पर बल्दियाती मसाइल पर हो रहा है। तो आपको अपने मेयर से कोई शिकायत है तो मैं बताएं। जिस गली में हम खड़े हैं कुछ दिन पहले ये चलने के काबिल भी नहीं था। अच्छा। जिस पे हम मेयर साहब के मुतल्लिका काउंसलर साहिबान के शुक्रगुजार है कि उन्होंने कम अज कम हमारी ये दो गलियाँ इस काबिल बना दी कि हम इस पे भी चल सकते हैं, हमारी रब्त इस पे हो सकती है। ठीक है, हमें आइंदा के लिए भी ये उम्मीद है कि हमारे आसपास जो गलियाँ हैं उसमें जो टूट फूट पड़ी हुई है उसको बनाने के लिए, उसकी तामीर के लिए, और हमारे असल मसला जो है वो बच्चों की तालीम का है, बच्चों और बच्चियों का। वो जो है आजकल स्कूल में जाते हैं मगर उनको अभी तक किताबें नहीं मिली, उनकी पढ़ाई अभी तक शुरू नहीं हुई है। अच्छा इमाम साहब मुझे फरमाएं कि आप इस बात के हामी हैं और जुम्मे के खुतबों में आप ये कहते हैं अपने सुनने वालों को कि अपनी बच्चियों को भी पढ़ाएं, तालीम दें ज्यादा। हमारा तो हमेशा मिंबर पे यही बात रही है कि जिस तरह बच्चों को पढ़ाना लाजमी है, बच्चियों को पढ़ाना भी लाजमी है। ठीक है, इस्लाम की रूह से, इस्लामी नुक्ता नज़र से बच्चों के लिए भी तालीम ज़रूरत है, तालीम की ज़रूरत है कि उनको पढ़ाया जाए, उनको स्कूल में दाखिला दिया जाए। ठीक है सर, ये तालीम का निज़ाम और सेहत का निज़ाम तो आपके अंडर जो है नहीं आता, बिल्कुल नहीं। लेकिन फिर भी बहैसियत मेयर चमन आपकी जिम्मेदारी बनती है कि चमन के बच्चे जो हैं वो पढ़ें, स्कूल जाएं। तो उसके लिए कुछ आपने यहाँ के जो सरकारी स्कूल्स हैं, जब चमन में हम इंटर हुए तो कुछ स्कूल तो हमें बहुत अच्छे लगे, बिल्डिंग्स बड़ी उनकी मियारी लगी। अब मुझे ये नहीं पता कि तालीम उनमें अंदर जो है बेहतर दी जा रही है या नहीं। इसमें भी इस तरह हुआ, पहले गवर्नमेंट की बात हम नहीं करते, अभी जो सूबाई गवर्नमेंट है जिसमें हम कोलिशन पार्टनर है, इसमें 24% रकम एजुकेशन के लिए रखा गया है। इसमें हमारे जिले में जो हमारे अपने 2 MPs है, 1 MNA है, पूरे जिले में 120 नए प्राइमरी स्कूल हमने बनाए। तालीम के साथ सेहत के साथ जो है वो खेल की सहूलतें भी बहुत जरूरी हैं, शहर में होनी चाहिए। अच्छा, इसमें एक मालूमात आपको एक और भी दे, दुनिया वालों को भी बता दें जी कि पाकिस्तान के फुटबॉल कौमी टीम में 5 खिलाड़ी इस वक्त चमन के खेल रहे हैं। पाकिस्तान की फुटबॉल टीम में 5 खिलाड़ी जो है वो चमन से हैं। अच्छा, इनके जो कैप्टन है वो 10 साल से चमन का है। अच्छा, पाकिस्तान के कौमी टीम का, ठीक है। मोहम्मद इसा इंटरनेशनल, फिर उनके बाद पठान, हाँ। और उनके बाद महमूद, और चमन का हमारा एक खिलाड़ी अभी अमेरिकन टीम में खेल रहे हैं, जिनका नाम कलीमुल्लाह है। अच्छा, आप ये फरमाए ना कि ये तो माशाल्लाह के साथ अच्छी साथ बात तो है। फुटबॉल है, फिर क्रिकेट में भी हमारे अभी पूरे आल बलूचिस्तान जीत के है जी। जोडो कराटे में फिर हमारे जो है ये एशियन गेम में खेले, साउथ एशियन में खेले, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए जोडो कराटे में, बॉक्सिंग में चमन के वो टॉप खिलाड़ी होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़े मसले वो स्पोर्ट्स का सामान या स्पोर्ट्स पर सूबाई गवर्नमेंट या हमारे तरफ से वो तवज्जो नहीं दिया गया है। सामान जैसे कोयटा से ला सकते हैं, और सामान हमने देखा कि इनकी सरपरस्ती भी होना चाहिए, इनके लिए फंड होना चाहिए, इनके लिए सहूलियात होनी चाहिए।
ان کے لیے گراؤنڈ ہونے چاہیے, ان کے لیے رنگ ہونے چاہیے, ان کے لیے جگہ ہونا چاہیے. اختر گلفام ہمارے ساتھ ہیں, سیکٹری کرکٹ ایسوسی ایشن جو ہے یہاں پر, کلب لیول پہ جو کام ہو رہا ہے. جناب فرمائیے کہ سہولتیں بھی ہیں, ٹھیک ہے سٹارز بنے اس پر, اور جیسے انہوں نے بتایا کہ فٹ بال ٹیم میں پاکستان کی طرف سے کھیل رہے ہیں پلیئرز, لیکن کیا سہولتیں ہیں یہاں پر؟ سہولتوں کا تو فقدان ہے یہاں پہ, اسپیشلی اگر ہم بات کریں تو چمن میں ایک واحد پی سی بی کا جو گراؤنڈ انہوں نے بنا کے دیا ہے. جنرل توقیر ضیاء صاحب جب چند میں پی سی بی تھے تو ان دنوں یہاں پہ ایک کرکٹ گراؤنڈ بنی ہے. جب سے گراؤنڈ بنایا پھر اس کی دیکھ بھال کے لیے, ان کی مرمت کے لیے اور ان کی معائنے کے لیے پھر کوئی ٹیم نہیں ہے یا نہ اس پہ کوئی کام ہوا ہے. ہم لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت یہاں پہ ریسنٹلی ایف سی کے تعاون سے مور دین 70 لاکھ سے زیادہ ہم نے وہاں پہ کام کیا ہے. گراسی لگائی ہے, وہاں پہ ٹیوب ویل بنائے ہیں, اور پی سی بی نے بھی اس میں سے تھوڑی بہت جو باؤنڈری روپ ہے, پچ کورز اور سائڈ اسکرین ہے, پی سی بی نے بھی وہ فراہم کیے ہیں. تو گراس روٹ لیول پر کرکٹ جو ہے یہاں پہ کافی فروغ پا رہی ہے. اور ریسنٹلی جو انٹر ڈسٹرکٹ سینئر ٹرافی ہوئی ہے, جو چمن کے لڑکے ہیں, چمن کی جو ٹیم ہے وہ چیمپئن بنی ہے یہاں پورے صوبے میں. بحیثیت میئر جو ہے آپ ان کی اسپورٹس کے شعبے میں کیونکہ بڑا شوق رکھتے ہیں چمن کے لوگ, اور یہ بہت خوشگوار بات بھی ہے کیونکہ بارڈر سٹیز جتنے بھی ہیں وہاں پہ یہ ہیلدی ایکٹیویٹی ہونی چاہیے. تو آپ اپنے ٹینیور میں جب تک آپ میئر رہیں گے تو اسپورٹس کے لیے آپ کا کیا ویژن ہے, کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ابھی ہم نے 1 مہینے پہلے صوبائی گورنمنٹ یا صوبائی وزیر کے تعاون سے یہاں پر ایک اسپورٹس میلہ رکھا, ٹھیک ہے, جو 2 مہینے جاری تھا. اس میں 25-26 گیم ہوئے, کرکٹ بھی ہوا اور فٹ بال بھی ہوا, باقی گیم بھی ہوئے. صوبائی سطح پر تو ہمارا جو اپنا منسٹر ہے وہ اسپورٹس کا بہت تعاون کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اسپورٹس کمپلیکس بھی بن رہا ہے, اسٹیڈیم میں کام ہو رہا ہے, جو فٹ بال اسٹیڈیم ہے. میں تو انشاءاللہ ان لوگوں سے ہوں, انہوں نے جب بھی کہا ہے تو میں ان کے ساتھ ہوتا ہوں. ڈپٹی میئر بھی تعاون کرتے, کوئی دورہ ہوتا ہے, کوئی تھوڑا بہت جو ہمارے وسائل کے مطابق ہوتا ہے, اس کے ساتھ ہمارے تعاون ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. بہت ہم بھی یہ کہنا چاہیں گے کہ چمن میں خاص طور پہ, کیونکہ یہاں شوق بھی رکھتے ہیں لوگ, اور جتنے بارڈر سٹیز ہیں وہاں پر کھیل جو ہے وہ زیادہ ہونا چاہیے تاکہ انہیں مثبت سرگرمی ملے, اور یہ کسی نیگیٹو سائٹ پہ جانے کے بجائے, ایکسٹریمزم میں جانے کے بجائے, ڈرگس میں یا اسمگلنگ میں یا اور کسی کرائم کی طرف بڑھنے کے بجائے ایک مثبت ایکٹیویٹی کی طرف آئیں. آگے چلتے ہیں سر, دوسری جانب بڑھتے ہیں. چمن کے کیا مسائل ہیں, کیا شکایتیں آپ کو میئر سے یا صوبائی حکومت سے, وہ فرمائیں. سب سے پہلے تو ہمارے یہ تقریباً 10 سالوں سے چمن میں شہر کی بات ہم کرتے, کوئی ترقیاتی کام نہیں ہوا ہے. جب سے میئر صاحب آیا ہوا ہے چمن تو میں دیکھ رہا ہوں ٹھنڈرے ہو رہی ہے, کروڑوں روپے کی ان لوگوں نے یہاں پہ 1 وے کا جو سلسلہ ہے وہ رکھا ہے, اور بلیک ٹاپ کا جو سلسلہ ہے وہ رکھا ہے, نالیوں کا اور لائسٹ کا اس کے لیے پیسے رکھے ہوئے. ہم میئر صاحب کے بہت مشکور ہیں جنہوں نے آپ کو کچھ کام جو ہے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. بالکل, لیکن اس سے پہلے تو بلدیاتی نظام تھا بھی نہیں نا, ایک گیپ تھا جو آ گیا تھا, اور صوبائی حکومت نے ڈیلیور نہیں کیا. حکومت نے گزشتہ 10 سالوں سے شہر کے لیے کوئی ترقیاتی نہیں کیا, کام نہیں کیا ہے. ابھی آپ مجھے یہ فرمائیں کہ آپ چمن کے تمام تاجروں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, جنرل سیکرٹری صاحب, آپ مطالبہ بتائیں اپنا کہ تاجروں کا چمن کے لیے کیا مطالبہ ہے, چمن کی بہتری کے لیے, چمن کی ترقی کے لیے. چمن کی جو تاجر ہیں یہاں پہ سالانہ اربوں روپے ریونیو کی مد میں قومی خزانے میں جمع کرتے ہیں, لیکن ان کی مناسبت سے عمرات اور سہولیات میسر نہیں ہے, جو افسوسناک بات ہے. کوئٹہ کے بعد چمن واحد ایسا شہر ہے جس میں زیادہ ریونیو آ رہا ہے, اور دوسری ہمارے چیمبر, ہمارے تاجر وغیرہ سب سے زیادہ ریونیو یہاں سے جائے. پھر بھی یہاں پر ہم لوگ پسماندہ ہے, پھر بھی آپ بولتے ہیں آپ لوگ ٹیکس دیتے ہیں. میں جاننا چاہوں گا یہاں جو عوام موجود ہے, آپ لوگ اپنی معاش سے, روزگار سے مطمئن ہیں, اپنے بچوں کی صحیح طرح پرورش کر رہے ہیں یہاں پر؟ جی جی. دراصل بات یہ ہم لوگ سول سوسائٹی کی جانب سے ہیں. آپ جو ہے میں نے تاج روڈ پر بھی آپ کو دیکھا, ادھر آپ جو ہے ٹائم ضائع کرنے کے بجائے اہم جگہوں پر جائے, تھوڑے سے فاصلے پر ہمارا پرانا قبرستان ہے, شاید اس میں آپ لوگوں کی بھی بھلائی ہو ہے, میر صاحب کی بھی بھلائی. آپ جب قبرستان کی حالت دیکھیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ پورا شہر کا پھر کیا حالت ہوئے گا. جہاں پر ابھی تھوڑے بارشوں میں جو ہے آدھا قبرستان بارش لے گئے,
खड्डे बने हुए हैं, वहाँ पर अंबार से भरे हुए हैं। इसी आसपास 3-4 जो है माले हैं, वहाँ एक ट्रांसफार्मर पर जो है बिजली के एक ट्रांसफार्मर पर जो है गुज़िश्ता 2 साल से गुजारा कर रहे हैं। मैं जो है वो पाकी हुकूमत से, नवाज शरीफ से, उससे पहले हुकूमत से पूछता हूँ कि चमन में कौन एक भी फैक्ट्री बताए, एक भी फैक्ट्री, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो, जिसमें 10 आदमी काम करते हैं, वो फैक्ट्री। यहाँ पर ज़राए माश बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर ना पानी है ना सेहत की सहूलत है। बताइए, आप टैक्स देते हैं हुकूमत को, ताजिर कम्युनिटी, आप जो है बिजली का बिल देते हैं, गैस का बिल देते हैं, पानी का बिल देते हैं जी। बिजली की बात कर रहे हैं, बिलों की, कोयटा के अलावा वापडा से मैंने ये सुने हैं, वो चीफ ऑफिस में मैंने ये बात सुनी है कि कोयटा के बाद चमन वायद ऐसा शहर है जिसमें ज्यादा रिकवरी हुआ रहा है, और दूसरी हमारे चैम्बर, हमारे ताजर वगैरह सबसे ज्यादा रेवेन्यू यहाँ से जाए। फिर भी यहाँ पर हम लोग पसमानदा है, फिर भी आप बोलते हैं आप लोग टैक्स देते हैं। ये हर दुकानदार टैक्स दे रहे हैं, हर एक, शायद आपको जो है 10,000 बिल में 500 ऐसा बिल नजर है। यहाँ पर आप बैंकिंग के पास जाए, बैंकिंग के पास आप जाए, बैंकों वाले जो है ज्यादा रश की वजह से बिजली की बिल जमा नहीं कर रहे, ज्यादा रश की वजह से। आज आप हमारे सामने इस कैमरे के सामने क्या वादा करना चाहेंगे कि 1 साल में चमन किस जगह पे होगा? हमारे जो तरक्याती काम है अपने वसाइल के हदूद में रहते हुए हम कर रहे हैं। बाकी ये सारे हमारे साथी हैं, हम अंजुमन ताजरान में भी साथ है, कारोबार में भी साथ है। आप अपना विजन बताएं, आप क्या करेंगे 1 साल में, क्या करने जा रहे हैं? और इनका सफाई का निज़ाम, इनका ट्रैफिक का निज़ाम, इनका खास कर अबनोशी निज़ाम, ये हम सही करना चाहते हैं इनके, और इन पर इंशाल्लाह ये सारे गवाह, ये अंजुमन ताजरान वाले भी गवाह कि हमारा काम इस पर हो रहा है। ठीक है, डिप्टी मेयर साहब, आप क्या कहते हैं? अवाम ने हमको मुंतखब किया है, हम आवाम से, आवाम हमसे, इंशाल्लाह आवाम की बेहतर मुस्तकबिल के लिए, आवाम की सहूलत के लिए खातर हम हर किस्म की तरक्याती काम यहाँ पर करेंगे, हमारे अपने वसाइल में रहते हुए। सर माशाल्लाह बहुत अच्छा आपके साथ वक्त गुजरा, हमें इस बहाने चमन आने का मौका मिला, हमने ये खूबसूरत शहर देखा, और मेयर साहब आपका भी, डिप्टी मेयर साहब आपका भी, कि आज का दिन आपने हमारे साथ गुजारा। आखिरी बात, आप चमन के रहने वालों से, तो चमन में आपको लोग देख रहे हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? चमन के लोग पुरान लोग हैं, ताजर पेशा लोग हैं, कारोबारी लोग हैं, उनसे हम यही तवक्को रखते हैं कि जो हमारे टैक्सेस है और शहर की खूबसूरती के लिए हमारे साथ ताउन करें, और अपने जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के जो फंक्शन है या टैक्सेस है वो दिया करें, और शहर की खूबसूरती तरक्की में हमारे साथ दें। और आखिर में हम आए हैं पाक अफगान बॉर्डर 0 पॉइंट बाबे दोस्ती पर। मेरे पीछे आप अफगानिस्तान देख रहे हैं और सामने मेरे पाकिस्तान है। चमन बहुत ही इम्पोर्टेंट शहर है और इस शहर से बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं कि मुस्तकबिल में भी पाकिस्तान के रेवेन्यू में, पाकिस्तान के मुस्तकबिल में ये शहर इम्पोर्टेंट रोल अदा करेगा। बल्दियाती निज़ाम बेहतर होना चाहिए, यहाँ पर जो अज़ाइम हैं मेयर के वो अज़ाइम जो है मुकम्मल होने चाहिए। रिजवान जाफर को मेयर ऑनलाइन से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।